اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، اور نہیں انکار کریں گے ہماری آیات کا مگر صرف کافر۔ یہاں کافر کے معنی کیا ہے؟ ناشکر لوگ۔ اصل میں کفر جو ہے بنیادی طور پر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا۔ اس لیے کفار کا لفظ آیا ہے کاشتکاروں کے لیے، اس لیے کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے، وہاں سے پھر وہ ابھرتا ہے۔ تو یہ اصل میں شکر کا بالمقابل ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی نیکی کی، اگر آپ کی شخصیت جو ہے مسخ نہیں ہو گئی ہے، پرورٹڈ نیچر نہیں ہے، تو اس کے لیے خاص قسم کا جذبہ تشکر جسے ہم کہتے ہیں وہ قلب کی گہرائیوں سے ابھرتا ہے۔ اس نے میرا فلاں کام کیا ہے، اس نے میری فلاں ضرورت پوری کی ہے، اس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی ہے۔ یہ جذبہ قلب سے ابھر کر زبان پر آتا ہے، شکر، آپ کا شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے میری یہ تکلیف رفع کی ہے۔ تو اس کو امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے اس شکر کے پھر 3 مراحل قائم کیے۔ شکر بالقلب، پہلے تو یہ کہ آپ کو احساس ہو کہ کتنا بڑا احسان ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کسی جوہری کو ایک ہیرا دیں گے تو وہ جو شکر کرے گا کہ کتنی بڑی دولت مجھے دے دی گئی ہے، آپ وہی ہیرا کسی بچے کے ہاتھ پر رکھ دیجئے، وہ سمجھے گا کہ کوئی وہ کھیلنے والا جو بنٹا ہے شاید وہی ہے، یہ بھی کوئی کانچ کا کوئی ٹکڑا ہے، بس، اور کیا سمجھے گا وہ۔ لہذا جب تک کہ نعمت کی اہمیت اور قدر و قیمت کا ادراک نہ ہو تو اس کے ہم وزن، اس کے متناسب شکر انسان ادا نہیں کر سکتا۔ تو پہلے ہے شکر بالقلب، دل میں احساس اور ادراک ہو کہ میرے ساتھ کتنی بڑی بھلائی ہوئی ہے۔ پھر ہے زبان سے شکر، اور پھر ہے شکر بالجوارح، پورے وجود سے شکر، یعنی اس نعمت کا حق ادا کرنا۔ جیسے یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس کی عظمت کا احساس ہو قلب میں، پھر زبان سے شکر ادا کیا جائے۔ اللہ نے خود سکھا دیا ہمیں، سورہ کہف کی پہلی آیت، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ پھر اس کا حق ادا کیا جائے، اس پر یقین ہو، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اس کو دنیا تک پھیلائے۔ تو فرمایا یہ جو جن میں یہ شکر نہیں ہے، جو شخص کوئی اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، شکر کے جذبے کو دبا دیتا ہے، وہ ابھرنے نہیں دیتا، زبان پہ نہیں آنے دیتا، یہ کفر ہے۔ اور شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ آتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، دیکھو میں نے جو تم پر احسان کیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو یہاں شکر اور کفر ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ تو یہاں پر در حقیقت ان لوگوں کا تذکرہ جو ناقدرے ہیں، جنہیں احسانات کا احساس ہی نہیں ہے، جنہیں معلوم نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت ہمیں دی جا رہی ہے، وہ ہے کہ جو اس کا انکار کریں گے، جن کی نیچر پرورٹڈ ہو چکی ہے، جن کی جو فطرت ہے مسخ ہو چکی ہے۔ یہ ہے در حقیقت وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون۔